اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس مسلسل ہونے والے پروگرام نور قرآن میں اخلاص و ایمان کے ساتھ شریک ہونے والے بھائیوں اور پیس ٹی وی اردو کے ذریعے سے دنیا کے مختلف مقامات میں اس سے مسلسل استفادہ کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود جو قرآن مجید کی 11ویں صورت ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ کشمکش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی اور مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اس کا مطالعہ مسلسل ہو رہا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 50 سے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر رہا تھا، اس کا پہلا مرحلہ مکے میں گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے کرتے 11-12 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن وہ بڑے بڑے لوگ، وہ سردار، وہ اقتدار رکھنے والے لوگ، وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی کٹ حجتی، ان کی اسلام دشمنی، ان کی مفاد پرستی، ان کی دولت پرستی، ان کی نفس پرستی رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھی مسلسل۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں، سورہ ہود میں تنبیہات پر تنبیہات کر رہا ہے اور پچھلے انبیاء کرام کے واقعات پیش کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے پیش ہوا۔ جب نوح علیہ السلام کی بات کا لوگوں نے مسلسل انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے مخالفین کو، انکار کرنے والوں کو غرق کر دیا۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ بیٹا بھی کافروں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا، چنانچہ وہ بھی اسی سیلاب کا شکار ہو گیا۔ اگلا واقعہ ہمارے سامنے قوم عاد کا آتا ہے۔ قوم عاد جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے میں تھی، اور تاریخ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی زبردست طاقتور قوم تھی۔ ایسی ایسی عمارتیں اس نے تعمیر کی تھیں کہ ان کی نظیر دنیا میں نہیں ملے گی۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ ان کی دعوت بھی وہی تھی۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ کائنات، اس کا حسن، کائنات کے اندر جو سنائی پائی جاتی ہے، کائنات کے اندر جو گہرائی پائی جاتی ہے، کائنات کے اندر جو معنویت پائی جاتی ہے، انسان جب کائنات کے ان مظاہر کو، مینیفیسٹیشن کو دیکھتا ہے تو کائنات کے بنانے والے تک اس کا خیال پہنچ جاتا ہے۔ کائنات کا بنانے والا بڑا عظیم ہے، زبردست کاریگر ہے، زبردست صنعت کار ہے، موجد ہے، ایجاد کی اس نے چیزیں۔ اور انبیاء کرام اسی بات کو کھول کھول کر بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو عرب کی قدیم قوم ہے عاد، ہود علیہ السلام نے اس کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پیش کی اور کہا، برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، اور تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ یہ جو مختلف معبود تم نے بنا رکھے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود، یا کچھ پرانی شخصیات، تمہارے آبا و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کو تم نے خدائی کے منصب پر بٹھا دیا ہے، سب جھوٹ ہے۔ سب ایک اللہ کے علاوہ جس کسی انسان کے بارے میں، جس کسی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس کے پاس کوئی اپنی قوت ہے یا بگڑی بنا سکتا ہے، تو جھوٹ ہے۔ اور ایسے ہزاروں جھوٹ مختلف قومیں تاریخ کے مختلف ادوار میں گھڑتی رہی ہیں۔ حیرت کی بات ہوتی ہے کہ آج کا زمانہ، سائنس کا زمانہ، عقل کا زمانہ، دانشمندی کا زمانہ، پروف کا زمانہ، اور آج کہا جاتا ہے کہ کسی بات کو بھی ہم بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے نہیں مانتے۔ آج بھی یہی حال ہے لوگوں کا۔ آج بھی ہزاروں شخصیات، ہزاروں اپنے تخیلاتی معبودان کے آگے لوگ جھک رہے ہیں، نئے نئے معبود بنتے جا رہے ہیں۔ گاڈ مین ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سیمی گاڈس، آدھے خدا، ڈیمی گاڈ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک کہا ہے کسی شاعر نے، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ آدمی بہت پرانا ہو گیا، ہزاروں لاکھوں سال سے ہے آدمی، لیکن لات و منات، یہ مختلف قسم کے معبودان باطل، یہ نئے نئے بھیسوں میں آتے ہیں، نئے نئے روپ، نئے نئے طریقوں سے آتے ہیں۔ اے برادران قوم،
اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ انبیاء کرام کی صداقت اور ان کے اخلاص، ان کی سنسیریٹی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنا اقتدار، اپنی حکومت، اپنے لیے کچھ دولت، اپنے لیے کوئی خاص مقام مرتبہ حاصل کریں، اس کے لیے وہ نہیں کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی دولت آئی اس وقت تک عرب میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں آئی تھی، لیکن کیا فرماتے تھے آپ؟ میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ آپ کی خاکساری کا کیا عالم تھا؟ آپ نے کبھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے کہا میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر گرمی کی چلچلاتی ہوئی دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں پر آرام لینے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر درخت کے سائے کو چھوڑ کر اپنے سفر پہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مکان نہیں بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، یہاں تک کہ مکے میں آپ کا جو مکان تھا نبی ہونے سے پہلے کا، اور مکے سے ہجرت کرنے کے بعد دشمنوں نے جس پر قبضہ کر لیا، جب مکہ فتح ہوا آپ کی نبوت کے 21 سال کے بعد رمضان 8 ہجری میں، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مکان، کہا کہ نہیں چھوڑ دو، مکان جس نے لیا اس کے پاس جانے دو، میرے لیے ایک خیمہ لگا دو، میں اسی میں رہ جاؤں گا۔ چند دن آپ نے جو خیام فرمایا، فتح مکہ کے بعد اتنے بڑے کمانڈر 10,000 کی فوج لائے تھے اور بغیر کسی قسم کے قتل و خون کے مکے کو فتح کر لیا، خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے صاف کر دیا اور عفو درگزر کا ایک دریا بہا دیا، لیکن ایسی خاکساری آپ نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو مکان، مجھے نہیں چاہیے وہ مکان۔ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ محمد کے گھر والوں کا رزق بس بقدر کفاف ہو، کافی ہو جائے، بس بہت زیادہ نہیں چاہیے۔ آپ نے دعا سکھائی ربی قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے رزق دیا ہے اس پہ مجھے قناعت عطا فرما، کنٹینٹمنٹ، قناعت۔ یہ بھی آپ نے فرمایا جس کا کوئی ولی و سرپرست نہیں میں اس کا ولی ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص اگر دولت چھوڑ کے جاتا ہے اس کے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی، اور کوئی خرچ چھوڑ کے جاتا ہے، آل و اولاد کو چھوڑ کے جاتا ہے، ان کی ضرورتیں ہیں تو میرے پاس آئیں۔ کچھ بھی نہیں جمع کیا، سب کچھ جو کچھ ملا اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں پہ لٹائی جا رہی تھیں لیکن اپنے لیے خرچ نہیں کیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، لیکن فقیر کی سے آپ نے زندگی گزاری، لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ سے اجر مانگا۔ یہی معاملہ پچھلے انبیاء کرام کا بھی تھا، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اپنی بڑائی کے لیے انہوں نے یہ سارا کام نہیں کیا۔ اے برادران قوم، ہود علیہ السلام نے کہا اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کو یا گروہ کو یا کسی فرد کو جب اپنے غلطی کا، کوتاہی کا احساس ہو جائے اور وہ معافی مانگے، استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹ آتا ہے اور اس کی مہلت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں، مثلا بارش کی دعا، نماز استسقاء۔ جب بارش نہیں ہوتی، رک جاتی ہے، تو لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، بالکل کسی کھلے ہوئے میدان میں پریشان حالی کی ایک شکل بنائے ہوئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے، ابن عباس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ایک صحابی، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نماز استسقاء پڑھائیں، تو حضرت ابن عباس نے صرف مغفرت کی دعا کی وہاں پر۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بارش اس لیے روک لیتا ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لوٹ آتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات فرما رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا تم پر، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی قوم کے عروج اور زوال کا تعلق صرف مادی وسائل سے ہے، انڈسٹریز سے ہے، زراعت سے ہے، علم سے ہے، سائنس سے ہے۔ ان چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور اخلاقی اصول ہے۔ وہ اخلاقی اصول یہ ہے کہ کون سی قوم کتنی بھلائیاں رکھتی، کتنی برائیاں رکھتی،
بھلائی اور برائی کا ایک گھٹتا بڑھتا ہوا معیار ہے۔ جب برائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بھلائیاں گھٹ جاتی ہیں، تو پھر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ اور برائی بھلائی دونوں چیزیں ہوں، ایک بیلنس سا قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ حاضرین، اس وقت ایک وقت ہے بریک کا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی 11ویں سورت سورہ ہود کی آیات کا مطالعہ جاری رہے گا۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، مختصر بریک کے بعد ہم سب جمع ہیں اور تمام جمع ہونے والوں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آئیے سورہ ہود کی آیات، جن میں اس وقت قوم عاد کی طرف بھیجے گئے رسول ہود علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مزید مطالعہ کریں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کو یا گروہ کو یا کسی فرد کو جب اپنے غلطی کا، کوتاہی کا احساس ہو جائے اور وہ معافی مانگے، استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹ آتا ہے اور اس کی مہلت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ مثلا بارش کی دعا، نماز استسقاء، جب بارش نہیں ہوتی، رک جاتی ہے، تو لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، بالکل کسی کھلے ہوئے میدان میں پریشان حالی کی ایک شکل بنائے ہوئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے، ابن عباس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ایک صحابی، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نماز استسقاء پڑھائیں، تو حضرت ابن عباس نے صرف مغفرت کی دعا کی وہاں پر۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بارش اس لیے روک لیتا ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لوٹ آتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات فرما رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا تم پر، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی قوم کے عروج اور زوال کا تعلق صرف مادی وسائل سے ہے، انڈسٹریز سے ہے، زراعت سے ہے، علم سے ہے، سائنس سے ہے۔ ان چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور اخلاقی اصول ہے۔ وہ اخلاقی اصول یہ ہے کہ کون سی قوم کتنی بھلائیاں رکھتی ہے، کتنی برائیاں رکھتی ہے۔ بھلائی اور برائی کا ایک گھٹتا بڑھتا ہوا معیار ہے۔ جب برائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بھلائیاں گھٹ جاتی ہیں، تو پھر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ اور برائی بھلائی دونوں چیزیں ہوں، ایک بیلنس سا قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ آج بھی دنیا میں کبھی کبھی ہمارے سامنے سوال آتا ہے کہ بھائی فلاں قوم تباہ نہیں ہوئی، اتنے سال سے چل رہی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے، اور جب برائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کہیں ظلم و جور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں، ایک ظالم حکمران ہوتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے، اس کو کھینچ کے ختم کیا جاتا ہے وہاں سے۔ ایک ظالم سسٹم ہوتا ہے، کیپٹلزم کا سسٹم ہے، سرمایہ داری کا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اخلاقی اصول رکھتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ مومنوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اپنا سر جھکائیں اور اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں کہ نیکیاں فروغ پائیں اور برائیاں مٹیں۔ اور برائیاں اگر بہت زیادہ ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور جیسے کہ اصحاب سبت کے واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ان برائیوں کے خلاف لڑ نہیں رہے ہیں، جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ عذاب کا شکار ہوں گے، ہم بھی اسی عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ مختلف سماجوں میں، مختلف معاشروں میں دیکھیے، ظلم، جبر، بے حیائیاں، مزدوروں کے ساتھ ظلم، غریبوں کے ساتھ ظلم یا عیاشیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک خاص وقت کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ ویسا جنرل عذاب تو نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال عذاب آتا ہے، مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، قوم کے لوگوں نے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، یعنی کوئی ایسی واضح علامت جس کے ذریعے سے ہم معلوم کر لیں کہ تم بس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہو، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی۔
یعنی بت پرستی، معبود پرستی، شرک کا ایک قوم شکار تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمارے معبود بہت ہی پاورفل ہیں، اور تم اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہو ان کے خیال میں بہکی باتیں تھیں، تمہاری عقل میں کچھ فطور آ گیا ہے، اور ہمارے کسی معبود کو بری لگ گئیں تمہاری باتیں، تم معبودوں کے خلاف، دیوتاؤں کے خلاف باتیں کر رہے ہو، ایک خدا ایک ایشور کی باتیں کرتے ہو، تو ہمارے کچھ معبود تم سے غصہ ہو گئے، اسی لیے تم ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ ہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ ہود علیہ السلام نے کہا سب سے بڑی شہادت اللہ تعالیٰ کی، اب اللہ تعالیٰ کی شہادت کوئی 2+2 4 کی طرح تو نہیں پیش کی جائے گی، بھائی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، بہت سے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اللہ کہیں، خدا کہیں، اب تمل زبان ہے اریون کہتے ہیں، یا رشین زبان ہے باگ، بیوو جی باگ کہتے ہیں، دیوم کسی میں کہتے ہیں ملیالم میں، تیلگو زبان میں دیوڑو کہتے ہیں، مختلف نام ہیں، وہی مفہوم ہے۔ بھگوان کا لفظ تو بہت زیادہ اس سے جنرل کر کے انسان کو بھگوان کہا جاتا ہے، یا بھگوان رجنیش اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ ایشور کہتے ہیں، پرمیشور کہتے ہیں، پربھو کہتے ہیں، پالنہار رب کے معنی میں کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، سرشٹی کرتا بنگلہ میں کہتے ہیں، خالق تخلیق کرنے والا، نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، ہر قوم اس بات کو مانتی ہے وہ اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو بارش کو برساتا ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ابھی ہندوؤں کے گروپ سے ملاقات کرنے کا موقع میں انہوں نے کہا جو جنما ہے وہ پربھو نہیں ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ شخصیات تھیں جو پیدا ہوئی تھیں اور وہ خدا نہیں ہو سکتی، صاف صاف کہہ دیا انہوں نے۔ خدا کی نشانی انہوں نے کہا کہ وہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا باپ ہے۔ لم یلد، وہ جنتا نہیں ہے، ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ بہت را قسم کے الفاظ میں سب اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی شہادت تو میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، میں اس کا نمائندہ ہوں، اور تم اللہ کو اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھو، عقل سے سوچو، غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ ہے، میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں، تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں ریجیکٹ کرتا ہوں ان ساری کی ساری چیزوں کو۔ کسی معبود میں اگر کوئی طاقت ہے تو مجھے کچھ کر کے دیکھ لے، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو، مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی شہادتیں پیش کرنے کے بجائے میں تو سب سے بڑی شہادت پیش کر رہا ہوں، وہ اللہ، کائنات کے ہر حصے کو جس نے پیدا کیا ہے، اور کائنات کا ہر جلوہ جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، میں اس کی گواہی پیش کر رہا ہوں۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یہ بھی ہے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب، بھئی اللہ نہ ہے نہ تمہارا ہے، سب کا ہے، رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا، ساری کائنات کا۔ عالمین اس کی ایک تشریح کی گئی ہے، مثلا عالم انسانی، عالم جنات، عالم حیوانات۔ آج کے زمانے میں سائنسی الفاظ میں عالم کے معنی مختلف دنیایں ہیں، اس طرح کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ سب کی قسمتوں کا قبضہ ناسیہ کے الفاظ آئے ہیں، جو سامنے کے بال ہوتے ہیں، پکڑ لیں سامنے کے بال کو، عربی میں ناسیہ کہتے ہیں، تو آدمی کچھ کر نہیں سکتا اس کے بعد۔ سب کی قسمت اس کے ہاتھ میں ہے، سب کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی آدمی اگر وہ اس کے فیصلے کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ وارننگ دے دی انہوں نے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو، جو بڑی طاقتور قوم تھی، کہ اگر تم نے انکار کی روش پر اصرار کیا تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، عذاب کا شکار کر دے گا، اور دوسری قوموں کو عروج عطا فرمائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہوا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا،
آیات کا ترجمہ نشانی بھی ہے، نشانیاں۔ اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اگرچہ کہ ان کے پاس ایک رسول ہی آئے تھے، قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام، رسولوں کی بات نہ مانی۔ سارے رسولوں کی بات ایک ہی ہے، رسولوں کی بات الگ الگ نہیں ہے۔ ایک نبی کا انکار کرنا سارے انبیاء کا انکار کرنا ہے۔ اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ جو جابر ٹائپ کے لوگ تھے، ڈکٹیٹر ٹائپ کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے جو دشمن حق تھے، ان کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، اور ان آیات کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ان جابروں کو، ان سرداروں کو، ان دولت مند لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں بہت ساری قوموں کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیلی کی، اللہ نے ان کو مہلت عطا فرمائی، اللہ نے ان کے پاس انبیاء کرام بھیجے، سمجھنے کا موقع دیا، لیکن آخرکار وہ انکار پہ جمے رہے تو ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس طرح کے عام عذاب نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ اب انبیاء کرام نہیں ہیں، لیکن اب بھی بہرحال قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر آخر جب ان کی رسی کھینچی جاتی ہے، مہلت عمل ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہم کو اپنی مرضیوں کا تابع بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔